بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی، من ہوا واضح علم النحو فی اللغہ العربیہ، علم نحو کا جو واضح ہے وہ ابو الاسود الدولی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ علم نحو کے 3 واضح زیادہ مشہور ہوئے ہیں۔ ایک پہلے واضح علم النحو کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ علم النحو کے بانی ہیں، واضح ہیں، وہ اصل کے اعتبار سے ہیں۔ پھر ابو الاسود مظلوم الدولی، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ علم النحو کا واضح ہے۔ اور تیسرا سیبویہ کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ دراصل نحو 3 زمانوں پر مشتمل ہے۔ پہلا زمانہ اس کی تاسیس کا ہے، دوسرا زمانہ اس کی تعقید کا ہے، تیسرا زمانہ اس کی تالیف کا ہے۔ تو اگر تاسیس کی بات کریں تو حضرت علی کا نام آئے گا، اور اگر تعقید کی بات کریں تو ابو الاسود الدولی کا نام آئے گا، اور اگر تالیف کی بات کریں تو پھر سیبویہ کا نام آئے گا۔ اس کے بعد ہے جی میں یعتبر مؤسس الادب المسرحی العربی، کس کو عربی ادب میں، جدید عربی ادب کے اندر ڈراموں کا، ڈرامائی لٹریچر کا بانی تصور کیا جاتا ہے تو وہ مارون نقاش ہے۔ تعلق اس کا اصلاً لبنان سے تھا، مصر کے ساتھ اس کے کافی پروجیکٹ ہوئے، اور اپنے زمانے کے اندر ڈرامہ کے اندر مشہور تھا۔ یہاں ڈرامہ سے مراد تھیٹر ہے، یعنی جو کام تھیٹر پر ہوتا تھا اس کی کتابت یہ کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کے ڈرامے جو ہے وہ 3 عربی ملکوں میں بہت مشہور ہو گئے تھے، ایک لبنان، ایک سوریہ اور ایک مصر۔ اس کے بعد ہے جی کہ من هو الشاعر الذي قیل عنہ انه یغرف من بحر، وہ شاعر جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سمندر سے چلو بھرتا ہے۔ وہ جریر کے بارے میں کہا گیا۔ یہ 2 شعراء کے بارے میں 2 مختلف کلام کہے گئے۔ فرزدق کے بارے میں کہا گیا کہ انه ینحت من صخر، کہ جو چٹان پھاڑ کے شعر کہتا ہے، اور جریر کے بارے میں کہا گیا کہ یغرف من بحر۔ اب اس کا 2 مطلب، ایک مطلب تو یہ ہے کہ جریر آسانی سے شعر کہتا ہے، فرزدق مشکل سے کہتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ فرزدق کا شعر جریر کے شعر پر بھاری ہوتا ہے، کیونکہ جریر تو ایسے ہے جیسے سمندر سے چلو بھر لیتا ہے، وہ آسان ہے، جبکہ فرزدق مشکل سے مشکل ورڈنگ لاتا ہے اور شاعر اپنے شعر کو مشکل بناتا ہے۔ من هو الشاعر الذي قیل عنہ لولا شعره لذهب ثلث اللغة، کون ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر اس کی شاعری نہ آتی تو لغت کا تیسرا حصہ جو ہے وہ ہم سے ضائع ہو جاتا، تو فرزدق کی شاعری کے بارے میں کہا گیا۔ بعض حضرات اور لوگوں کے بارے میں بھی یہ جملہ منسوب کرتے ہیں، بہر کیف راجع قول فرزدق کے بارے میں ہے۔ من هو الشاعر الذي حجا نفسه وامه واباه، حتیہ، حتیہ یہ عصر اسلامی کا شاعر ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھا، اور قلیل الجثہ تھا، اور قصیر القامہ تھا، اور انتہائی اس کا جو چہرہ تھا وہ بد شکل تھا، اور یہ سب کی حجب کہتا تھا، یہاں تک کہ اس نے صحابہ کو بھی نہیں بخشا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک بار جیل میں بھی ڈلوایا تھا، تو بہر کیف یہ حجب کے اندر بہت مشہور ہوا۔ اچھا جی، لمن الکتاب الکامل، کامل مبرد کی، اس پہ ہم پہلے بات بھی کر چکے ہیں۔ قال النبی لعلی انت منی بمنزلۃ ہارون و موسیٰ۔ اچھا جی، النثر الفنی فی عہد النبوہ عن النثر الجاہلی لم یکن یختلف اختلافا جوہریا۔ النثر الفنی فی عہد النبوہ لم یکن یختلف اختلافا جوہریا عن النثر الجاہلی، جو نبوی دور کی فنی نثر ہے وہ جاہلی دور کی نثر سے کوئی بہت زیادہ ٹیکنیکلی مختلف نہیں ہے، بلکہ اس کے قریب قریب ہے۔ وہاں بھی خطبے ہیں، یہاں بھی خطبے ہیں، وہاں پر بھی وصایا ہیں، یہاں پہ بھی وصایا ہیں، وہاں پہ بھی ضرب الامثال ہیں، یہاں پہ بھی ضرب الامثال ہیں، تو ٹیکنیکلی کوئی زیادہ فرق یا اختلاف نہیں ہے۔ الہکم الہ واحد، اور تمہارا رب، تمہارا ایک ہی معبود ہے۔ من هو صاحب کتاب اخبار الرسل والملوک، یہ تاریخ کی سب سے بڑی اور سب سے معتبر کتاب ہے، جو کہ 3 صدی ہجری میں امام محمد بن جریر الطبری نے لکھی تھی، جس کو تاریخ طبری کہتے ہیں، اور اس کا نام اخبار الرسل والملوک ہے۔ یہ تقریباً 30 جلدوں میں ہے۔ من ہوا واضح علم العروض، علم العروض کے جو واضح ہیں وہ خلیل بن احمد فراہیدی ہیں، اور انہوں نے 15 بحور ایجاد کی تھیں، اور 16ویں بحر اخفش نے اضافہ کیا تھا۔ ملجم لفظ دواجن، دواجن کی جمع جو ہے وہ داجنہ ہے،
یہ بعض شاذ حروف ہیں علم الصرف کے اندر، جن میں جو ہے وہ جن کی جو جمع ہے وہ یعنی اس کے واحد اور جمع کے اندر مطابقت ہی ہوتی ہے، اور وہ اس طرح ان اوزان کے اوپر لایا جاتا ہے ان کو۔ اس کے بعد ہے جی ما ہوا اسم الاسد الرئیس قاتل عنتر بن شداد۔ وہ یعنی اسم الاسد الرئیس، یہ لفظ یہاں پہ تھوڑا سا غلط ہے۔ جمار بن عمر الطائی یہ خاص قبیلے کا بانی تھا جس کو یہ لقب دیا گیا تھا، اس کو عنترہ بن شداد ابسی نے قتل کیا تھا۔ ما اسم زوجہ حاتم طائی والتی ذکر اسمها فی اشعارہ، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ معاویہ ایک بڑے خاندان کی عورت تھی، حاتم طائی کی بیوی تھی، اس کا تذکرہ اس نے اپنے اشعار میں کیا ہے۔ من ہوا واضح علم العروض، یہ پھر آ گیا ہے۔ فی ای عام توفی الشاعر ابو القاسم الشابی، ابو القاسم الشابی عصر حدیث کا بہت بڑا شاعر ہے، نوجوان شاعر ہے، جس نے انتہائی چھوٹی سی عمر میں شاعری میں بہت مقام حاصل کیا۔ بنیادی طور پر یہ ایک ڈاکٹر تھا، اور اس کا والد بہت بڑا وکیل تھا، اور جو اس کا تعلق تیونس سے تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جو ہے وہ بہت مقام حاصل کیا تھا، اور یہ مدرسۃ اللؤلؤ سے تعلق رکھتا ہے، جو لسانیات کے اوپر زیادہ جن باتیں کرتے ہیں۔ 1934 کے اندر اس کی وفات ہو گئی تھی۔ جب اس کی وفات ہوئی تھی تو اس وقت اس کی ٹوٹل عمر 24 یا 25 سال تھی۔ اول مناہج البحث الادبی و اقدمہا هو التاریخی۔ اچھا جی، جو عربی ادب ہے اس کی جو اول مناہج البحث الادبی و اقدمہا التاریخی، سب سے پہلی جو ریسرچ ہے عربی ادب کے حوالے سے وہ تاریخی طور پہ ہوگی، کہ ہسٹوریکل یعنی اس میں دیکھا جائے گا کہ وہ کیسی ہے۔ اچھا جی، تکونت فکرۃ المنہج بالمعنی الاصطلاحی المتعارف علیہ اليوم علی ید فرانسیس بیکون۔ فرانسیس بیکون ایک یہودی جو ہے وہ لنگوسٹک کا ماہر ہے، جو ریسرچ کا ماہر ہے، جس نے کہا ایک تکونت فکرۃ المنہج بالمعنی الاصطلاحی المتعارف علیہ۔ آج ہمارے ہاں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک لفظ جو ہے وہ منہج کا استعمال ہوتا ہے، اور ایک لفظ جو ہے وہ طریقے یا طریق کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک لفظ اسلوب کا استعمال ہوتا ہے۔ تو منہج کا جو لفظ ہے اس کی جو تفکیری صورت آج ہمارے سامنے ہے وہ وہی ہے جو فرانسیس بیکون نے جو ہے وہ متعارف کروائی تھی۔ البحث الذي يعتمد الى حد كبير على التدلیل المنطقی یسمى البحث بمعنی التفسیر النقدی، البحث النقدی التفسیر النقدی، وہ ریسرچ کہ جس کے اندر بہت زیادہ منطقی دلائل پر اعتبار کیا جاتا ہے، اس کو بحث نقدی کہتے ہیں۔ تکونت فکرۃ المنہج بالمعنی الاصطلاحی المتعارف علیہ القرن السابع عشر، یہ 17ویں صدی عیسوی میں ہوا ہے جی۔ فرانسیس بیکون اس نے یہ ایجاد کی تھی اور اس نے متعارف کروائی تھی۔ کل مضارع الفعل بآخرہ الف التین وواو الجمع او یا المخاطب الافعال الخمسہ۔ یاد رکھیے یہ 3 حروف یعنی اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، اسماء خمسہ، افعال خمسہ اور مفاعیل خمسہ۔ تو اسماء خمسہ سے مراد تو جو ہے وہ ابن، اخن، ہمن، ہنن ہیں، اور جو افعال خمسہ ہیں اس سے مراد فعل مضارع کے جو ہے وہ صیغے ہیں، 5 صیغے ہیں کہ جن کے آخر کے اندر جو ہے وہ واو جمع اور یا مخاطب اور جو ہے وہ ان کے آخر کے اندر جو ہے وہ الف استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہیں یضربا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ تضربہ، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ تضریبانی، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ تضریبانی اور تضریبینہ۔ تو یہ وہ 5 صیغے ہیں جو افعال خمسہ کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی فرحت بہاتین المحسنتین، یہاں پر اشارتاً منتہى الجمع، یہ اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہے، اس کو دیکھ لیں گے دوبارہ اس میں کیا غلطی ہوئی ہے، تصحیح کر کے میں انشاءاللہ بھیج دوں گا۔ مل مراد باصغران، اصغران جو ہے ایک اصطلاح ہے، اس سے مراد قلب اور لسان ہوتے ہیں، اصغران سے مراد قلب اور لسان ہے۔ اور وتحسبهم ایقاظ وهم رقود، اس کو ہم پہلے بھی اوپر کر آئے ہیں۔ خنسا رثاء لاخیہا، 2 بھائی تھے میں نے بتایا تھا، معاویہ اور صخر، اس نے رثا کہی تھی۔ اور معلقات سے مراد قصائد جاہلیہ، عددها 7۔ من هو صاحب دیوان اللزومیات، لزومیات یہ ابو العلا الماری کا ہے، اور ابو العلا الماری کا جو زیادہ تر موضوع رہا ہے وہ فلسفہ رہا ہے،
اور جو ہے وہ تمدنی زندگی سے دوری ابو العلا المعری کا خاصہ تھا، عصر عباسی کا بہت بڑا شاعر تھا، نابینا شاعر تھا۔ الشطر الاول من البیت الشعری، بیت شعری کا جو پہلی سطر ہوتی ہے، سطر ہوتا ہے، اس کو ہم صدر کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی الحرف الزائد۔ الحرف الزائد ہوا تقدم ان الزواد فی الافعال والاسماء موازیتا للمعانی الزائدہ علی معنی کلمہ۔ ٹھیک ہے جی، جو زائد کا جو کنسیپٹ ہے وہ صرفیوں اور نحویوں کے ہاں یہی ہے کہ وہ جو حروف اصلی سے نکل جائے اس کو ہم زائد شمار کرتے ہیں۔ التعویض والتنکیز من الصفات التنوین، تنوین کے صفات آپ تنوین میں ہم جو من شلائل المصرف والنحو میں آئیں گے وہاں پہ بتائیں گے کہ تنوین 10 طرح کی ہوتی ہے۔ اس میں تنوین تعویض بھی ہوتی ہے جو کہ جو ہے وہ کوئی لفظ حذف کیا جائے اور اس کے عوض میں تنوین رکھ دی جائے اور وہ تنوین اس پر دلالت کرے، اور تنوین تنکیز بھی ہوتی ہے، تو یہ وہاں پہ تفصیل آ جائے گی۔ اضاعونی وی فتن اضاعو، تو یہ استفہام تعظیم ای فتن اضاعو کے اندر ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ میں یہن یسل الحمان علی، اس کو ہم پہلے 2 بار کر چکے ہیں۔ کم عمر ابوبکر صدیق عند وفاتی ہی، تو ان کی عمر جو تھی وہ 63 سال رسول اللہ علیہ وسلم کی عمر کے برابر تھی۔ 16ویں بہر کا اضافہ کس نے کیا تھا؟ تو 16ویں بہر کا اضافہ اخفش نے کیا تھا۔ من ہم شعراء المثلث الاموی، مثلث اموی جو شعراء ہیں ان میں جو ہے وہ جریر ہے، اختل ہے اور فرزدق ہے۔